بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فارسی کورس کا 5واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ افعال ناقصہ اور 6 صیغے پڑھیں گے۔ یہ بہت اہم سبق ہے اور فارسی زبان کی سمجھ لیں کہ یہ بنیاد ہے۔ افعال ناقصہ کو سمجھنا اور 6 صیغوں کو سمجھ لینا فارسی زبان کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کو یہ 6 صیغے سمجھ میں آ گئے اور افعال ناقصہ آپ کو سمجھ میں آ گئے تو آپ بہت زیادہ فارسی بولنے پر سمجھ لیں کہ قادر ہو جائیں گے، یعنی آپ فارسی زبان کے کئی سارے جملے بآسانی بنا سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، فارسی زبان میں تذکیر و تانیث کا لفظی فرق موجود نہیں ہے جیسے کہ اردو میں ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مثال، زید آیا، زاہدہ آئی، یعنی زید اور زاہدہ کے بدلنے سے آیا اور آئی کا فرق آ رہا ہے۔ آیا مذکر کے لیے ہے اور آئی مؤنث کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو عربی میں کہیں تو ہم کہیں گے جاء زید جاءت زاہدۃ۔ تو آیا، آئی، جاء، جاءت، یہ اردو اور عربی کے اندر مؤنث کا، مذکر اور مؤنث کا لفظیاتی فرق ہے۔ یہ فرق فارسی میں نہیں ہے۔ فارسی میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی طرح کا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو زید آیا، اس کے لیے ہم کہیں گے زید آمد، اور اگر زاہدہ آئی تو اس کے لیے ہم فارسی میں کہیں گے زاہدہ آمد۔ اب دیکھیں دونوں کے لیے آمد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے فارسی زبان میں گویا ایک طرح سے آسانی بھی ہو رہی ہے اور مشکل بھی ہو رہی ہے۔ آسانی کیسے کہ ہمارے لیے سمجھنے میں پیچیدگی نہیں ہے کہ بھئی مذکر الگ سمجھیں، مؤنث الگ سمجھیں۔ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا جو اردو زبان کو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مذکر اور مؤنث میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم عربی زبان سیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تذکیر و تانیث کا فرق سمجھنا کتنا مشکل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ فارسی میں ایسی کوئی صورتحال ہے ہی نہیں۔ فارسی میں مذکر کے لیے جو لفظ کہا جاتا ہے مؤنث کے لیے بھی وہی لفظ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 6 صیغے پڑھ لیتے ہیں۔ 6 صیغوں میں یہ صیغہ جو لفظ ہے، صیغہ یہ لفظ کو ہی کہتے ہیں، یعنی لفظ کو صیغہ کہتے ہیں۔ چونکہ ایک مشکل اصطلاح ہے، بار بار استعمال ہوتی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو ہم سمجھ لیں۔ صیغہ اگر کہا جائے مثلا یہ کیا صیغہ ہے تو پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کسی بھی فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے۔ جیسے یہ بھی ہم نے جو جاء زیدن کی مثال دیکھی، زید آیا، تو ایسے اگر زید آیا تو اس کے لیے جاء ہے، اگر زید اور اس کا بھائی دونوں آئے تو اس کے لیے ہے جاء۔ زید اور اس کے ساتھ کئی سارے لوگ آئیں تو ہم کہیں گے جاؤ۔ ایسے ہی اس کی پوری گردان ہوتی ہے، جاء، جاء، جاؤ، جاءت، جاءتا، جئنا، جئتا، جئتما، جئتم، جئتی، جئتما، جئتن، جئت، جئنا۔ تو یہ 14 صیغے عربی زبان میں ان کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا، ان کو رٹا لگانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ علم الصرف کے طلبہ جانتے ہوں گے اچھے طریقے سے۔ شروع میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، پھر جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر زبان پر وہ صیغے آ جاتے ہیں۔ فارسی زبان اس لحاظ سے بہت آسان ہے کہ اس میں صرف 6 صیغے ہیں، اور ان 6 صیغوں کے نام کیا ہیں؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ یہ 6 صیغے آپ کو یاد کرنے ہیں اور سمجھنے ہیں۔ سمجھنا بھی اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، یاد کرنا اور رٹا لگانا بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو آپ ان کو اس طریقے سے ازبر کر لیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اب دیکھیں ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ فعل کے بھی 14 صیغے بنتے ہیں اور ضمیریں بھی 14 ہیں، اور اس کے علاوہ جو افعال ناقصہ ہم اس سبق میں سمجھیں گے، جس کے ذریعے سے میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ آپ کو اچھی خاصی فارسی پر گرفت ہو جائے گی، وہ بھی 6 ہیں۔ تو یہ 6 پہلے ہم ماضی سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں آمدن ایک مصدر ہے، اس کا مطلب ہے آنا۔ اس سے 6 صیغے اس طرح بنتے ہیں ماضی کے: آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم۔ یہ 6 صیغے ہیں جن کا ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوگا: وہ آیا، وہ سب آئے، تو آیا، آپ سب آئے، میں آیا، ہم سب آئے۔ اس کو تفصیل سے ہم انشاءاللہ آئندہ اسباق میں پڑھ لیں گے۔ ابھی فی الحال یہ دیکھیں کہ یہ 6 صیغے بن رہے ہیں۔ تو یہ 6 صیغے کیسے بن رہے ہیں؟ اب انہی 6 صیغوں کو ہم ضمیروں سے دیکھتے ہیں۔ ضمیریں جیسے کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ، تو، تم، آپ، میں، ہم، یہ ضمیریں ہوتی ہیں۔ تو یہ 6 ضمیریں ہوتی ہیں۔ واحد غائب کی ضمیر کے لیے فارسی میں 3 الفاظ ہیں: او، آن، وے۔ تینوں کا مطلب ہے وہ۔
ایک کے لیے، اور جمع غائب کے لیے بھی تین ہے، آنہا، ایشان، اوشان، ان تینوں کا بھی ایک ہی مطلب ہے، وہ سب۔ واحد حاضر کے لیے تو ہے، اردو میں بھی تو ہے، جمع حاضر کے لیے شما ہے، اردو میں آپ سب، اور واحد متکلم کے لیے من، اور اردو میں میں، جمع متکلم کے لیے ما، اور اردو میں ہم۔ تو یہ 6 ضمیریں ہیں فارسی کے اندر، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اب انہی 6 صیغوں کو افعال ناقصہ میں سمجھتے ہیں۔ افعال ناقصہ کیا ہیں؟ ہست، ہستند، ہستی، ہستید، ہستم، ہستیم۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ افعال ناقصہ کیا بلا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ افعال ناقصہ یعنی ہست، ہستن، ہستی، ہستید، ہستم، ہستیم، یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے اردو میں ہے، ہیں اور ہوں، یہ اردو میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہست، وہ ہے، ہستند وہ سب ہیں، ہستی تو ہے، ہستید آپ ہیں، ہستم میں ہوں، ہستیم ہم سب ہیں۔ اب اس کو جملہ بنا سکتے ہیں ہم آرام سے کہ او خوب است وہ اچھا ہے، آنہا خوبان ہستند وہ سب اچھے ہیں، تو خوب ہستی تو اچھا ہے، شما خوبان ہستید آپ سب اچھے ہیں، من خوب ہستم میں اچھا ہوں، ما خوبان ہستیم ہم سب اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ان 6 الفاظ کو فارسی میں چونکہ بکثرت برتا جاتا ہے، جیسے ہم ہیں وغیرہ کو بکثرت استعمال کرتے ہیں، تو فارسی والے پھر اس کو مزید مختصر کر دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے است، اند، ای، اید، ام، ایم۔ اور اس میں پھر یہ جب اس کو جملے کے ساتھ ملاتے ہیں تو مزید مختصر کر کے یہ الف بھی گرا دیتے ہیں، اور پھر یہ بن جاتا ہے جیسے او خوب ہست، تو اس کو مزید مختصر کر کے وہ کہتے ہیں او خوب است، یعنی با اور سین اور تا کو بالکل ملا کے لکھتے ہیں او خوب است۔ آنہا خوبان ہستند، اس کو مزید مختصر کر کے یہ کہتے ہیں آنہا خوبان نند۔ تو خوبی، شما خوبا نید، من خوبم، ما خوبا نیم۔ تو یہ من خوبم میں اچھا ہوں، میں خوب ہوں، ما خوبانیم ہم اچھے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، 6 صیغے اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے، افعال ناقصہ بھی آپ نے سمجھ لیے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں ہر سوال کا مکمل جواب دینے کی۔ کام اس سبق کا یہ ہے کہ آپ اس سبق کا پورا خلاصہ فارسی میں لکھیں۔ اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ فارسی میں کیسے لکھیں، تو اس کا طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب تک جو آپ نے فارسی جتنی پڑھ لی ہے، سمجھ لی ہے، اور اب افعال ناقصہ کے ذریعے سے جملے کی تکمیل بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، تو آپ پہلے تو اس سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں اردو میں لکھیں، اور پھر اس اردو کے دوران جتنی فارسی آپ بنا سکتے ہیں اس کی فارسی بنا لیں، اور جس لفظ کی فارسی آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ اس کو اردو میں رہنے دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فارسی جتنی زیادہ ہوگی کام آپ کا اتنا ہی عمدہ اور اچھا شمار کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دینی اور ادبی علوم و فنون ایک ایک کر کے آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔